बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी से है। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डायरेक्टर ओलंपियन जनाब नवीद आलम। नाज़रीन, नवीद आलम साहब पाकिस्तान की उस कौमी हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने आखिरी मरतबा 1994 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल किया। नवीद आलम साहब की हॉकी के मैदान में शानदार खिदमात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन्हें सदारती एजाज बड़े हुस्न कारकर्दगी जैसे आला कौमी एजाज से भी नवाज चुकी है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और इनके कस्बे कमाल का अहवाल जानते हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए और अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि पैदाइश कब और कहाँ हुई और इब्तदाई हालात ज़िंदगी कैसे गुजरे? ये शेखुपुरा में पैदा हुआ जी। अच्छा। और होम टाउन मेरा शेखुपुरा है और 6th क्लास से वाला सब हॉकी प्लेयर थे, मामू हॉकी खेलते थे। अच्छा। हॉकी से एक वाबस्तगी थी, लेकिन एक चीज दिल में थी कि हॉकी जो है ना, जब लोग बाहर में जाता था तो लोग मुझे जानते थे कि ये फलां साहब का बेटा है, चौधरी साहब का बेटा है। तो मेरी एक विश थी उसी टाइम पे कि मैं हॉकी में, या जो मेरे वालिद को नहीं मिल सका हॉकी में नेशनल लेवल पर, मुझे वो काम करना है। अच्छा। और एक दिन अपनी घर की, अपनी फैमिली की, अपने शहर की वो पहचान में मुझे रोल प्ले करना है। अच्छा। तो ऑनेस्टली जो सोचा वैसे ही अल्लाह ने फिर किया। शेखुपुरा में तो वैसे भी काफी हॉकी प्लेयर पाकिस्तान लेवल पे पैदा हुए हैं। तकरीबन 11 ओलंपिक प्लेयर पैदा हुए और सारे ही मोस्टली सुपर डुपर स्टार थे। जी जी। आपने 84 ओलंपिक्स जीता, 82 वर्ल्ड कप जीता, तो उसमें भी शेखुपुरा की कॉन्ट्रीब्यूशन थी। उससे पहले 68 में चले जाएं, 70s में चले जाएं, 90s में चले जाएं, तो आपने जितनी भी पाकिस्तान में मेडल आए तो उसमें शेखुपुरा की कंट्रीब्यूशन जरूर रही। अच्छा नवीद साहब, बचपन में इंसान जो है वो काफी सारे खेल खेलता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, लेकिन वो आपके बचपन का कौन सा दौर था जब आपने डिसाइड किया कि हॉकी की तरफ अब तवज्जो ज्यादा देनी है? आपने बड़ी अच्छी बात की। बचपन में जो गेम टीवी पे चल रही होती थी, पीटीवी आप देखते थे, पीटीवी पे गेम आती थी तो सम टाइम रेडियो पे कमेंट्री होती थी। तो उस टाइम पे हॉकी ज्यादा थी और हॉकी ही लोग ज्यादा देखते और खेलते थे। तो कॉलेज में एथलेटिक्स भी किया, बैडमिंटन भी खेला, स्नूकर भी खेला, क्रिकेट भी खेली। लेकिन जो हॉकी और हॉकी से वाबस्तगी थी, जैसे मैंने बताया कि फैमिली में फादर हॉकी खेलते थे, तो हॉकी मैंने 6th क्लास में मैंने शुरू कर ली थी जी। अच्छा। और 8th क्लास में मैं स्कूल की टीम में आ गया। वाह। और उसके बाद फिर चलते चलते सारी चीजें हो गई, उसमें स्कूल भी आ गया। जाफर मेमोरियल से शुरू किया, ये अली इंस्टीट्यूट में होता था, और इसी तरह चलते चलते फिर सारी चीजें मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट के बाद शेखुपुरा के बाद डिवीजन आ गए, डिवीजन के बाद प्रोविंस आ गया, प्रोविंस के बाद डिपार्टमेंट, फिर जूनियर टीम, फिर नेशनल टीम, और इसी तरह फिर वर्ल्ड चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। बहुत अच्छे। अच्छा, आमतौर पर ये होता है कि खिलाड़ी जो होते हैं वो तालीम की तरफ उनकी तवज्जो जरा कम होती है और वालिदैन भी सपोर्ट नहीं करते। आपके साथ क्या मामला था? देखें, तालीम के बगैर कोई भी चीज जो है, मैं उसको कहता हूँ कि वो मुकम्मल नहीं है। जिंदगी में पेरेंट, माँ स्पेशली पढ़ाई के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। और इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मुझे याद है जब मेरे स्कूल के मैच होने, तो हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म, चाटो वाला स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा, तो उसमें शलवार कमीज पहनते थे हम लोग। अच्छा। तो उसमें मैंने जब हॉकी का मैच होता था तो मैंने हॉकी लेके जानी होती थी और माँ से डर के लेके जानी थी, कभी पेपर है और आगे माँ गुस्से होंगी। सही है। तो मैं हॉकी को छुपा के लेके जाता था। तो इसलिए मुझे हॉकी तो खेलनी थी, लेकिन हॉकी में परफेक्शन और आपकी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में तालीम और स्पोर्ट्स, ये दो लाज़िम मलज़ूम चीजें हैं। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, कौमी खेल को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसका एजुकेशन लेवल वो नहीं, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उसमें फिर आपको वहां पे शुभकी भी होती है, उसमें आपका फिर रेशो भी निकलता है कि जी आपके हमसाया देश में जो है वो रेशो ये है और आप में ये है। तो मैं तो इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ। फादर मेरे जो थे वो सॉफ्ट थे, वो मुझे गेम पे ज्यादा तवज्जो रखते थे। अच्छा। लेकिन माँ मेरी जो थी, इस पे मेरा आज भी, यानी कि मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन आया, मैट्रिक किया 89 में, तो फिर मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन आ गया जी। सिविल लाइन के बाद फिर मैं यूईटी चला गया। अच्छा। तो इसी तरह बस चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम जो मैं चाह रहा था वो तो मुकम्मल नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हॉकी में जो हमारा बैच था, शबाज थे, मैं था, मंसूर थे, इसी तरह और सीनियर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एज ग्रुप में एजुकेशन और हॉकी हम दोनों चीजों को साथ लेके चले। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बताएं कि नेशनल लेवल पे
آپ ہاکی میں کب انٹروڈیوس ہوئے ہیں؟ 1988 میں تو میرا خیال آپ جونیئر ہاکی ٹیم میں آئے تھے. میری جی اب گڈ لک کہہ لیں کہ میں 88 میں میٹرک کیا تو 88 میں لاہور آ گیا. اچھا. اور میرے ٹیچر شیخ رمضان صاحب تھے سول لائن میں, تو مجھے ڈویژن میں چانس ملا. اسی ڈویژن میں ہم نے فرسٹ ٹائم لاہور ڈویژن پی آئی اے کو 5-1 سے جیتا لاہور میں جونیئر چیمپئن شپ. اچھا. اور وہ ہسٹری تھی, تو وہ ایک ایسی ہسٹری کریٹ ہوئی کہ 5-1 سے آپ جیتے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے پھر پی آئی اے نے بھی آفر کی, اس کے ساتھ ہی میں جونیئر ٹیم میں آ گیا. اور جب میں لاہور آیا اس کے 4-5 مہینے بعد میں نے پروفیشنل ہاکی سٹارٹ کر لی جی, اور جونیئر نیشنل ٹیم کو جوائن کر کے 91 میں پہلا کیمپ جوائن کیا سینئر کا. اور کیونکہ آپ کی وہ جونیئر 79 منظور جونیئر صاحب کی جونیئر ورلڈ کپ جیتی تھی. اس کے بعد ہماری جونیئر 93 میں, یہ عام لوگوں کو نہیں پتا, 93 میں پاکستان نے سلور میڈل لیا ہے, 79 میں آپ نے گولڈ میڈل لیا ہے, اور 93 میں آپ نے سلور میڈل لیا ہے. تو اس لیے وہ ٹیم ہماری جو تھی اس میں سے 16 میں سے تقریباً 14 پلیئر جو تھے وہ سینئر ورلڈ کپ 94 میں آ گئے. اچھا. تو ہم نے جو اس وقت 92 بارسلونا اولمپکس بھی چل رہا تھا, میں اس کیمپ میں تھا, اور 93 میں جونیئر ورلڈ کپ بھی چل رہا تھا. اچھا. تو دونوں ٹیمز میں مجھے ایک ٹیم پہ جانا تھا. صحیح ہے. تو سمیع اللہ ہمارے اس وقت مینیجر تھے, اور سینئر نے سب نے یہ کیا کہ نوید عالم جونیئر میں جوائن کرے گا اور سینئر میں تو لوگ جائیں گے. تو سینئر کو تو میں نے جوائن تو 91 میں کیا, لیکن جونیئر ورلڈ کپ کی وجہ سے میں 92 بارسلونا اولمپکس تو نہیں کھیل سکا. لیکن آن ورڈ 91 سے لے کے 98 تک جو ہے یہ میرا پروفیشنلی اور انٹرنیشنل کیریئر جو تھا. 98 اترکھت ورلڈ کپ وہ لاسٹ ورلڈ کپ تھا میرا ایز انٹرنیشنل. باقی 2000 تک میں ہاکی کھیلتا رہا. اچھا, آپ نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا, چیمپئنز ٹرافی جیتی, اولمپکس کھیلے, ایشین چیمپئن شپس میں حصہ لیا, لیکن کیریئر کے وہ کون سے لمحات ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بھول رہے؟ جب آپ لاہور میں 94 چیمپئنز ٹرافی کو یاد کرتے ہیں, اور آج میرا آفس بھی وہی ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن کا آفس وہی ہے, تو اس گراؤنڈ میں میں جاتا ہوں, میں اپنے بچوں کو, اور میں صرف بچے اپنے ہاکی صرف اپنے بیٹوں کو بچہ نہیں کہتا, ہاکی والے بچوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس اسٹیڈیم میں جیت اور کراؤڈ یہ میری ڈریم اور ڈیزائر ہے. یہ میری نہیں, یہ شہباز سینئر کی ڈیزائر ہے کہ اسی گراؤنڈ میں 90 کا ورلڈ کپ ہوا تو اسٹیڈیم پیک تھا, بدقسمتی سے پاکستان جیتا نہیں, اور 94 میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی. تو وہ جو لمحہ تھا کہ آپ کا پہلا بڑا کمپٹیشن آفٹر جونیئر ورلڈ کپ, تو اس کمپٹیشن میں پہلا ہی گولڈ میڈل, اور 85,000 کے قریب پبلک باہر بیٹھی ہو, اور آپ اس میچ میں پاکستان کو جتوائیں اور اچھا کھیلے, تو وہ یادگار لمحہ تھا. They made sure by winning 2-1. This win brought pride and jubilation. Pakistan hockey میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ مینجمنٹ کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے ٹیم میں اسپرٹ پیدا کی, لڑنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کیا, لڑکوں میں یونٹی پیدا کی تاکہ لڑکے جب مل کر محنت کریں اور ٹیم جیت سکے. اس سے پہلے بھی لڑکے ہمارے پاس بہت اچھے تھے, لیکن ٹیم کو لڑانا جو ہے وہ بھی ایک فن ہے, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے ٹیم پر بہت زیادہ محنت کی, اور لڑکوں نے بھی دل لگی سے کام کیا, اور پاکستان کی ٹیم جو ہے آج جیتی. اس کے بعد تو پھر ہر دن ہی یادگار ہوا. صحیح. جب آپ نے پرائڈ پرفارمنس بھی لیا, اس کے بعد آپ ورلڈ کپ بھی جیتے, اس کے بعد آپ نے بہت سارے اچیومنٹس آئیں. تو بیسٹ ٹائم تھا جب آپ نے اپنی کنٹری کے لیے آفٹر 80s میں چیمپئنز ٹرافی آپ جیتے تھے, اس کے بعد 94 میں جو 14 سال بعد پاکستان میں گولڈ میڈل آیا, الحمدللہ اس میں ہماری بھی کنٹری. اور جو ورلڈ کپ جیتا ہم نے, اور ورلڈ کپ سڈنی میں جی, وہ تو زندگی میں شاید چیمپئنز ٹرافی بہت اچھا ایونٹ تھا, لیکن ورلڈ کپ سے بڑا ایونٹ نہیں تھا. دنیا کی ٹاپ 12 ٹیم, اور اس میں جب ہماری ٹیم جانے لگی, ہمارے ایک دوست اللہ ان کو جنرل نصیب کرے چند دن پہلے فوت ہوئے, تو ہاکی پلیئر تھے, انہوں نے ایک بڑی زومانی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ تو کیا چائے کا کپ بھی جیت کے نہیں لا سکتی. تو جب میں جانے لگا تو آنیسٹلی میں امیر صاحب آپ کو بتاؤں کہ میرے من میں وہ چیز فکسڈ ہو گئی, اور وہ بات میں نے اپنے کولیگ سے بھی کی, شہباز صاحب سے بھی کی, طاہر سے بھی کی, منصور سے بھی, ہم سب اکٹھے ہوئے کہ ہمیں ورلڈ کپ جیتنا ہے. اور الحمدللہ پوری ٹیم نے انکلوڈنگ مینجمنٹ
ख्वाजा ज़काउद्दीन, रशीद जूनियर एंड ऑल जितने हमारे ट्रेनर्स थे, टीम, तो वो एक चैलेंज समझ के सबने कबूल किया। और वर्ल्ड कप सिडनी में जब हमने शुरू किया तो एक्सपेक्टेशन लोगों की कोई नहीं थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन हमें बिलीव था। जिस तरीके से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिस तरीके से टीम में यूनिटी थी, जिस तरीके से शहबाज सीनियर ने टीम को यूनाइट किया हुआ था, तो उस क्रेडिट में अल्लाह की रहमत, टीम यूनिटी के बाद अगर हमारी कैप्टन शहबाज सीनियर उस टीम को एक पेज पे, यानी कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, नमाज, ये सब चीजें इकट्ठी थी। अच्छा। तो वो बेस्ट टाइम था जिसमें हमें जिंदगी जीने का सलीका भी आया और वर्ल्ड कप भी जीते, तो वो बेस्ट टाइम था। और गोल कंप्लीट बीट किया, उनके बाएं जाने से देखें गोल पोस्ट गेम कंप्लीट बीट किया है। टेलमी नए खिलाड़ी हॉलैंड के, और जब पाकिस्तान ने जीत लिया आलमी कप, पाकिस्तान आलमी चैंपियन। तमाम तमाशाई जो इस वक्त यहाँ पर है वो इस वक्त पाकिस्तानी वर्सेस ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, अपनी टीम को दाद दे रहे हैं। पाकिस्तान चौथी मर्तबा आलमी चैंपियन, सेमीफाइनल भी पेनल्टी स्ट्रोक्स पर जीता, फाइनल भी पेनल्टी स्ट्रोक्स पर जीता। जो 1994 की टीम थी उसमें कौन सी ऐसी बात थी, खास बात थी कि वो वर्ल्ड कप भी जीती, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती? एक तो ये था कि हमें बिलीव था कि हमने जो करना है वो ईमानदारी से करना है। जितनी हमारी अकल है, जितनी हमारी बसात है, जितनी हमारी फिटनेस है, हमने कोई चीज इसमें रखनी। उसमें टीम मैनेजमेंट का बहुत किरदार था, स्पेशली ख्वाजा ज़काउद्दीन, रशीद जूनियर और हमारे बाकी कोचेज। और उसमें जो अहम रोल था वो था शहबाज सीनियर। वो लड़कों को बड़े भाइयों की तरह भी डील करता था, बेस्ट फ्रेंड भी था, और टीम डिसिप्लिन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता था। और वो टीम आप देखें 94 वाली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी टीमों के स्कैंडल बने होंगे, 94 वाली टीम का स्कैंडल कोई नजर आम पे नहीं आएगा। जी ठीक। क्यों नहीं? उसमें सिर्फ एक ही कौन था, एक ही सोच थी कि हमें जीतना है और पाकिस्तान के लिए वो मेडल वापस लाने हैं और हमें हिस्ट्री बनानी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 94 में जिस तरह टीम, जितनी हर्डल्स थी, जितनी ब्रेकर्स थे, जितने लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी नियत के ऊपर और टीम यूनिटी के ऊपर। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एक इस्लामी जमहूरी ममलकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक। अच्छा नवी साहब, आप वर्ल्ड कप खेलने वाले यंगेस्ट प्लेयर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हॉकी में हासिल करने वाले यंगेस्ट प्लेयर, तकरीबन 10 साल आपने पाकिस्तान के लिए हॉकी खेली। हॉकी छोड़ने का फैसला कितना मुश्किल था? हॉकी मेरा पैशन है। हॉकी मेरी फैमिली में कभी आपको मौका मिले मेरी माँ से मिलने का, फादर से मिलने का, मेरे दोस्तों से मिलने का, अभी मेरे बच्चों से मिलने, मेरी वाइफ से मिलने, तो हॉकी से आगे मुझे कुछ भी नहीं है। हॉकी मेरा पैशन है, हॉकी मेरा लव है। और जिस पे अक्सर फैमिली कहती है, मेरी बेटियां भी कहती हैं कि हमें पता है कि बाबा ने सिर्फ हॉकी करवानी है, हॉकी का काम करना है, हमारी बारी बाद में आनी है। तो
ایک لگن تھی, ایک سوچ تھی کہ آپ کو بیسٹ کرنا ہے, صرف کام نہیں کرنا, اچھا کام کرنا ہے. صحیح. اس میں وہ لگن اور آپ کے اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت, تو اس میں جو مانگا, جس طریقے سے کھیلے. پرائڈ آف پرفارمنس کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 22 سال 2 ماہ کی عمر میں پرائڈ آف پرفارمنس مل جائے گا. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پرائڈ آف پرفارمنس ملا چائنا میں دونگ خوا ایوارڈ ایز اے ایکسپرٹ. جب میں چائنا گیا 2001 میں گیا, 2000 میں نے ہاکی چھوڑ دی, ریٹائرمنٹ لے لی, اور اس کے بعد پھر میں چائنا ایز اے ایکسپرٹ چلا گیا. تو ایوارڈ جو ہے وہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ ہی ہر چیز ینگ ایج میں اللہ نے دی ماشاءاللہ. اور اس میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ماں باپ کی دعائیں اور آپ کا اپنا پیشن, آپ کا اپنے پروفیشن سے محبت, اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت جو تھی وہ شامل حال تھی. تو ینگیسٹ پرائڈ آف پرفارمنس, ینگیسٹ ورلڈ چیمپئن, تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس کو اکٹھا کریں تو وہ میرے خیال میں اللہ کی رحمت ہی نکلتی ہے, اس میں اور کوئی خاص. بالکل ٹھیک. اچھا, بطور پلیئر آپ نے ہاکی چھوڑی اور کوچنگ کی طرف آ گئے, تو یہ کیریئر پلاننگ کا حصہ تھا؟ دیکھیں جی, جب ہم لوگوں نے اپنے سینئر سے دیکھا, جیسے خواجہ ذکاؤدین تھے, رشید جونیئر تھے, سمیع اللہ تھے, اصلاح بھائی تھے, ایون دین ساتھ کھیلنے والوں میں شہباز تھے, طاہر تھا, جنید تھے. تو جب ہم لوگوں نے 98 ورلڈ کپ کے بعد ہاکی انٹرنیشنلی چھوڑی, تو اس کے بعد پروفیشنل لیگ کھیلنے کے لیے یورپ چلے گئے. تو اس میں ایک بینیفٹ یہ ملا کہ آپ کو جو میرا کانٹریکٹ تھا ان کے کھیلنے کا بھی تھا اور چھوٹے بچوں کو کوچنگ کا بھی تھا. تو جب پھر کوچنگ کے واپس پاکستان آیا تو 2001 میں ہی میں واپس آیا جی. تو اس ٹائم پہ پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن اس وقت کی انہوں نے مجھے ایز اے چائنا بھجوا دیا. گینسو پروونس چلا گیا اور وہاں پہ ٹیم تیار کی, اور 2 سال میں ہی پاکستان چائنا سے ہارا. اور 2006 ایشین گیمز چائنا فائنل کھیلا, پاکستان فائنل نہیں کھیلا. تو اس میں 8 پلیئر وہ تھے جن کو میں نے ٹرین کیا ہوا. اچھا. تو کوچنگ میں نے کہا نا کہ ہاکی میری پیشن ہے. جو پلیئر تھا تو پراپر وے میں 100% پلیئر, جب کوچنگ جوائن کی تو 100% کوچ, اور سیکھنے کا عمل نہیں چھوڑا, اپنے بڑوں سے سیکھا, ہر اس انسان سے سیکھنے کی کوشش کی جس نے اچھی بات کی, وہ کوچنگ کی ہو یا جنرل لائف کی ہو. تو اس میں کوچنگ میں بھی اللہ نے سکسیس دی, اور چائنا جیسی ٹیم ایشین گیم کا فائنل کھیلے. تو اسی طرح پھر کوچنگ, پھر میں چائنا سے 2005 میں واپس آ گیا, اور 2005 میں مجھے موقع مل گیا ایز اے سیکٹری پروونشل ہاکی ایسوسی ایشن پنجاب کا. تو 1 سال پیشن تھا, جنون تھا, چیزوں کو سمجھنا کم تھا, جو انوائرمنٹل چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے صرف اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد کام کیا. پھر 2008 اولمپکس گیم, اس سے 5 یا 8 مہینے پہلے آپ کہہ لیں کہ اس وقت کی فیڈریشن جو تھی انہوں نے مجھے انڈر سپرویژن آف خواجہ ذکاؤدین, وہ میرے چیف کوچ تھے, تو مجھے اولمپکس میں کوچنگ کا موقع ملا. اور اسی کے بعد پھر میں اولمپکس سے واپس آیا, پھر بنگلہ دیش چلا گیا. تو بنگلہ دیش بھی ابھی جو ہمارا ریسنٹلی 2016 میں ایشیا کپ ہوا انڈر 18 کا, یوتھ ایشیا کپ, اس میں پاکستان 3rd ہے اور بنگلہ دیش 2nd ہے. اچھا. تو 2 کنٹریز میں مجھے موقع ملا, اور اس میں کیا چیز ایسی کی, کوچز تو میرے سے بہت اچھے کوچز پاکستان میں موجود ہے, لیکن کیا ایسی چیزیں کی کہ چائنا اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ ٹاپ ٹیمز میں آ گئے. تو اس میں ایک ہی چیز ہے, کوچنگ ہو یا ایز اے پلیئر ہو, آپ کو ایمانداری سے 100% اپنے پروفیشن میں انوالو کام کریں تو پھر آپ کو سکسیس ضرور مل جاتی. اب ایک تھوڑا سا چبھتا سوال ہے, 4 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن, 3 دفعہ چیمپئن ٹرافی جیتی ہم نے 3 ہی مرتبہ اولمپکس کا گولڈ میڈل حاصل کیا. اب ہم 13ویں نمبر پہ ہیں ورلڈ رینکنگ میں. 1994 کے بعد کیا ہوا پاکستان ہاکی کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات, پاکستان کی ہاکی کے حالات اس نہج پہ آ گئے؟ ماننا چاہیے بہت غلطیاں ہوئی. ہم جیت کے نشے میں پروسیس اور پراپر پلاننگ نہیں کر پائے, اور ڈیزائر چیزوں کے اوپر کام ہوا. جو من نے کہا, دل نے کہا وہ کیا. اچھا. جو ریکوائرمنٹ تھی وہ نہیں کی. اچھا. اور اسپیشلی میں لاسٹ 10 سال کو ہاکی کے بدترین ٹائم کہتا ہوں. آپ 13ویں نمبر پہ کب آئے ان 10 سالوں میں؟ صحیح. اس سے پہلے آپ 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں ٹاپ 10 میں تھے. آج پوری دنیا میں 137 کنٹری ہاکی کھیل رہے. تو آپ کی گیم
جو آپ کی قومی کھیل ہے آج 137 کنٹریز میں کھیلی جا رہی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گیم کتنی بڑی ہے. اور اس میں جو لوپ ہول رہے، اس میں میں تو کسی کو بلیم نہیں کرتا، میں اپنی ان آرگنائزیشنز کو بلیم کرتا ہوں جن لوگوں نے ڈنٹ پاؤ کا پالیسی پہ کام کیا. نہ پلیئرز کے فیوچر کے لیے عمل درآمد ہوا، نہ آپ نے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا، نہ آپ نے اسٹرکچر سسٹم بنایا. تو فائنلی آپ دنیا چاند پہ چلے گئی تو آپ چاند گاڑی پہ ہی ہیں، ابھی تک چاند پہ نہیں پہنچ سکے. اس کی ریزن وہ لوگ جو ان عہدوں پہ رہے اور شارٹ کٹ سے آئے، رائٹ پرسن اور فار رائٹ جاب کا فارمولا امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا دیا؟ تھوڑے وسائلوں میں ہمیں انہوں نے 3 ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ دی. انہوں نے تھوڑے وسائلوں میں ہمیں پاکستان ہاکی کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا. تو اس میں جتنا یہ پچھلا ٹائم گزرا ہے، اس میں وہ نااہلی اور سیلف انٹرسٹ تھے چند لوگوں کے جو پوری قوم نے بھگتے. بالکل صحیح. اچھا، ایک سوال ہے یہ کہ پاکستان 2014 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا، پھر اولمپکس میں بھی نہیں جا سکا. اس مشکل حالات میں آپ نے پی ایچ ایف کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ ہے، اس کا عہدہ قبول کر لیا. کوئی فیصلہ مشکل تھا نہیں ہے؟ دیکھیں، جیسے ہی میں نے آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال کا جو ہم نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ پاکستان ہاکی سے آؤٹ ہو گیا اور دل دکھتا تھا. اور پاکستان میں کام کرنا بھی مشکل تھا. اس میں کام کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ، پرسنل انٹرسٹ، ذاتی چیزیں. تو سب برے نہیں ہوتے لیکن کچھ چیزیں بری ہو جاتی. تو جب میں جب شہباز سینئر صاحب اور بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر ایز پریزیڈنٹ اور سیکرٹری آئے، تو 3 سے 4 ماہ میں شہباز مجھے پہلے بھی جانتے تھے کہ ہاکی میرا پیشن ہے اور ہر مشکل ٹاسک مجھے اچھا لگتا ہے، وہ جیت کی صورت میں ہو یا کام کی صورت میں ہو. تو پاکستان میں کوچز بھی موجود تھے، پاکستان میں پلیئرز بھی موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن ڈیولپمنٹ اور ڈومیسٹک اسٹرکچر نہیں تھا. صحیح. دنیا چاند پہ جو ہم نے بات کی کہ وہ کیوں گئی، انہوں نے اپنے ڈومیسٹک اسٹرکچر کو مضبوط کیا اور ہمارے ہاں وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا. صحیح. تو میں نے جب آیا تو میں نے میری شہباز صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے اور بورڈ سے جب میٹنگ ہوئی تو میں نے وش کیا کہ جی میں ڈیولپمنٹ اینڈ ڈومیسٹک کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی پراپر پلاننگ چاہتا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے موجودہ شارٹ ٹرم میں ہم کیا گین کر سکیں، مڈ ٹرم میں ہم کیا لیں اور لانگ ٹرم میں کیا لیں. تو الحمدللہ اس ٹاسک میں سکسیس بھی ملی. ابھی 10 مہینے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو زنگ آلود ایک پائپ لائن تھی ہاکی کی، گراؤنڈ بند تھے، کوئی سیکیورٹی رسک کے اوپر بات ہو رہی تھی جی کہ گراؤنڈ بند ہے. ڈی سی اوز کو بھی موقع چاہیے تھا گراؤنڈ بند کرنے کا، ہیڈ ماسٹرز کو بھی موقع چاہیے تھا بند کرنے کا. تو اس پی ایچ ایف نے جو کیا کہ 10 مہینوں میں آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کلب سٹرکچر اور ہاکی کو ایکٹیویٹ کر دیا. صحیح. تو اس کی ایکٹیویشن بہت ضروری تھی. ہاکی ایکٹیویٹ ہوگی تو وکٹری آئے گی. ہاکی کھیلنے سے وکٹری نہیں آنی. آپ کے پاس میکسیمم پول آف پلیئر ہو. صحیح. آپ کو دوبارہ شباب پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو دوبارہ شناز شیخ پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو منظور جونیئر پیدا کرنا پڑے گا، خواجہ جنید پیدا کرنا پڑے گا، منصور احمد پیدا کرنا پڑے گا. تو ہمیں وہ پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ڈومیسٹک اسٹرکچر کے اوپر کام کیا جائے، وہ اعتماد بحال کیا جائے جو ماں باپ میں نہیں تھا، جو مارکیٹ میں اعتماد نہیں تھا. کیوں؟ ایک تو آپ 13ویں نمبر پہ چلے گئے، 13 نمبر پہ. دوسرا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے برٹش گیم کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا دیا. تو 14 کنٹری کھیلنے والی گیم کو پاکستان میں اتنی پذیرائی ملی کہ باقی گیم نیچے چلے گئے. تو اس کے لیے میں نے اور میری ٹیم نے اور جو میری وش تھی، میرے پاس کوچنگ بھی آپشن تھی، میرے پاس پروونس بھی آپشن تھی، لیکن پاکستان ہاکی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ود دا رائٹ ڈائریکشن، ود دا رائٹ ٹریک، وہ ضروری تھا کہ ایسا پوزیشن یا ایسا عہدہ جس میں مجھے کسی کی ووٹ کی یا مجھے نوکری کرنی تھی. مجھے بیسکلی ہاکی کی نوکری کرنی تھی. مجھے خوشی ملتی ہے جب میں ہاکی کی نوکری کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ سارے فیصلے کرنے ہیں جو ہم پچھلے 25، 30 یا 10 سالوں میں نہیں کر سکے. تو اس لیے ضروری تھا کہ جو ہم نے پیچھے کھویا وہ کوئی دنیا ذمہ دار نہیں تھی، ہم خود تھے، کیونکہ ہمارے پاس وہ جگہ ہی نہیں تھی. تو اب الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 10 مہینوں میں، یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن گئے، لیکن 10 مہینوں میں ہاکی ایکٹیویٹ ضرور ہو. اچھا، آخری سوال ہے میرا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلے 5 یا 10 سال میں اب پاکستان کو خاص طور پر ہاکی کے میدان میں کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جی میں نے تو شہباز صاحب ہم کٹھے تھے، ایک بات کہی تھی کہ 2016 ہاکی ایکٹیویٹی ایئر ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ پی ایچ ایس نے پہلا ٹارگٹ اچیو کیا، دوسرا ٹارگٹ ہم نے اکھاڑ بچھاڑ نہیں کی، صحیح، وہی لوگ جو ساتھ چلتے آ رہے تھے جونیئر ٹیم کے ساتھ سینئر ٹیم کے ساتھ، ہم نے ان کو موقع دیا انڈر لیڈرشپ ڈائریکشن کہ آپ کو کھل کے کام کریں، اور انشاءاللہ میں بڑے کہہ لوں کہ 2020 جو ہے یہ اولمپکس جو ہے اس میں پاکستان کی پارٹیسپیشن ہر صورت ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور 2024 یہ ہمارا میڈل کا ٹارگٹ ہے، صحیح، اور ان بٹوین چھوٹے کمپٹیشن آئیں گے، ورلڈ کپ آئیں گے، ایشین گیمز آئیں گی، تو اس میں ہمیں وہ جو 13 نمبر کا ایک ہے اس کو ہمیں منیمائز کرنا ہے، اور اگر سارے لوگ ہم جتنے کام کرنے والے ہیں یونائٹ ایفرٹ ہوگی، نئے پلیئر آئیں گے، اور آپ کو بھی شارٹ ٹرم میں اپنے ہیروئزم کو بھی واپس لانا ہے، اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کو وہ ٹیمز بنانی ہے جو پہلے تو پارٹیسپیٹ کرے، واپس کوالیفائی کرے اولمپکس، اس کے بعد پھر آپ جیتنے کی طرف جائیں، تو انشاءاللہ 2020 آپ کا مین ایم ہے، اس کے بعد جو آگے آپ چلے جائیں گے 2024 یہ آپ کا انشاءاللہ گولڈ میڈل کے لیے فائٹ ہوگی۔ بہت شکریہ نوید صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔